بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استغفر للحاج واستغفر لمن استغفر له الله وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للحاج واغفر لمن واستغفر لمن استغفر له الحاج وكما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ حاجی کی بھی معافی فرما اور حاجی جس کے لیے معافی مانگے اس کی بھی معافی فرما انشاءاللہ۔ یہ جو سفر حج کا ہے دراصل یہ بخشش اور مغفرت کا سفر ہے اور دعا کا سفر ہے۔ اس سفر میں دو چیزیں بنیاد ہیں، ایک گناہوں کی معافی، ایسی معافی کا یوم الولادت جو مجھے سے آج ماں کے پیٹ سے کرنا، اور دوسرا دعا۔ عمرے اور حج کے سفر کا مزاج اصل میں دعا ہے، اس لیے ہر مقام وہاں ایسا ہے جو دعا کی قبولیت۔ مکہ شریف میں بھی مدینہ شریف میں عرفات میں یہی کام ہے، دعا کا کام۔ جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا وہ عرفہ ہے، اور عرفہ کا مقصد یہی ہے کہ دعا مانگے، دنیا اور آخرت کی دعا۔ اس لیے آگے جا کر قرآن نے کہا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ نے دو قسم کے لوگوں کو ذکر کیا ہے حج کے عنوان کے بعد، ایک وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو حج کا مزاج جو ہے وہ دعا کا ہے اور معافی کا ہے۔ معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سفر رکھا ہے۔ جگہ جگہ پر مکہ شریف میں بشارت ملتی ہے، جب عرفہ پورا ہو جاتا ہے آج ماں کے پیٹ جلتے ہو ایسے ماں کے پیٹ چلتے ہو، اور مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کے بعد پہلی درخواست یہ پیش کی جاتی ہے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی کروا دیں۔ اور شفاعت بھی معافی، شفاعت کی جو سوال ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ آپ گنہگار ہوگا، اس لائق تو نہیں ہوگا کہ اس کی بخشش ہو، لیکن آپ شفاعت فرمائیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ حدیث شریف آتا ہے کہ حاجی جو نہیں وفد ہوتا ہے، وفد زیادہ بطور وفد کے جب کوئی جاتا ہے تو صرف نہیں کہ اس کے لیے بلکہ اس کے سب پچھڑوں کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ وفد اپنے لیے نہیں جاتا۔ وفد تو کسی ملک کا جائے گا تو پورے ملک کے لیے جائے گا، محلے کا جائے گا تو پورے محلے کے لیے جائے گا، شہر کا جائے گا پورے شہر کے لیے جائے گا۔ اس لیے اس کو وفد قرار دیا کہ یہ جو حاجی وفد ایک تو یہ بات کرا دی، دوسرے اس کو مجاہد کرا دی۔ جب تک حاجی گھر میں آتا حدیث شریف آتا ہے اس کو مجاہد ہونے کا اجر ملتا ہے۔ یہ مجاہد اسی وجہ سے اس دفعہ حج کے خطبے میں امام حذیفی دامدار خاتون نے حج کا فتویٰ دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ حاجیوں، آخر میں دعا دی کہ سالمین غانمین الی اوطاننا، اے حاجیوں سلامتی اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرو مجھے۔ اور یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آداب میں کہ جب مدینہ شریف حاضری ہو انسان کی حج کے بعد یا حج سے پہلے حاضری ہوگی اب آپ نے
مکہ میں طواف ودا کرنا ہے، طواف ودا کی رخصتی ہے۔ مکہ شریف میں طواف ودا کیا ہے کہ طواف کرو، آخر آخرکم بالبیت فرنا، سب سے آخری ملاقات بیت اللہ سے کر کے جاؤ، اس کے بغیر نہیں جانا، اس لیے واجب کرا دیں گے، کیونکہ بیت اللہ کے لیے تم آئے ہو تو بیت اللہ کا طواف کر کے جاؤ۔ بلکہ بعض کے ہاں تو بعض میں پڑھ رہا تھا کہ راستے میں والے کی کتاب کبھی سفر میں پڑھ رہا تھا جہاز میں، تو اس میں لکھا تھا کہ بعض ائمہ کے ہاں تو اگر فوراً نہ جائے تو دوبارہ پھر طواف ودا کرے۔ اب انہیں میں رحمۃ اللہ کیا معافی ہے، ایک دفعہ کر لیا وہ کافی۔ تو یہاں جائیں یہاں سے جائیں تو تب بھی دو باتیں کہیں کہ اللہ اس کو آخری بار نہ بنانا، اور سالمین غانمین الی اوطاننا، سلامتی اور مال غنیمت کے ساتھ ہمیں اپنے گھر سے پہنچانا۔ اور مدینہ شریف میں جب زیارت ہو، آخری زیارت کرنے جاتا ہے روزہ اقدس ہو، امام شافعی نے بڑی عجیب بات ہے کہ مدینہ شریف میں یہ نہ کہے کہ میں نے روزے کی زیارت کی یا میں نے قبر مبارک کی زیارت کی، بلکہ کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ انہوں نے کہا یہ نہیں کہنا، ادب کے خلاف ہے، لیکن جب آپ نے خود فرمایا کہ من رعانی بعد وفاتی کانما رعانی فی حیاتی، من زارنی فی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی تو گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ وہ زیارت کیا تھی؟ آپ کے قبر پر حاضری، تو اس کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے روزے کی حاضری، بلکہ کہا اس نے میری زیارت کی۔ زیادہ امام شاہ فرماتے یہ نہ کہو میں روزے کی زیارت کا اندر جا کے کی ہے یا قبر کی زیارت، بلکہ کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کر کے۔ تو وہاں آخری ملاقات کر گئے تو سالمین غانمین الی اوطاننا، تو میں نے وہاں پر اس کر مدینہ شریف میں بات کی کہ دیکھو امام حج نے بھی یہ دعا ہمیں دی، اے حاجی و سلامتی کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ جاؤ، اور آداب میں بھی لکھا ہے کہ کہے اللہ کی آخری باری نہ بنانا اور سلامتی اور مال غنیمت کے ساتھ پہنچانا۔ مکہ شریف سے فرصت ہو تب، مدینہ سے تب، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مجاہد ہے، اور جو مال اسباب لے کے آ رہا ہے، کھجی ہے، کھجورے جو ہے، یہ مال غنیمت ہے۔ کیوں اگر مال غنیمت تو مجاہد کو ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں 3 قسم کے مجاہد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گیا جو جان ہی دے دی، دوسرا وہ ہے کہ وہ جان تو نہیں، جان تو بچ گئی لیکن مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا تو اجر مل گیا اس کو، اور تیسرا وہ ہے جو اجر بھی لے آیا اور مال غنیمت بھی لے آیا۔ حاجی اس میں ہے، یہ میں نے حاجیوں سے کہا کیا یہ تو لے جا رہے ہو، یہ غنیمت کا مال ہے جو تم بیگ کھاد رہے ہو نا، جب وہاں ہوتا ہے تو وہ البیگ 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 ہو نا، وہ کھاتے ہیں، بڑے مشہور ہے، واپس آتا ہے البیگ البیگ، میرا بیگ کہاں ہے، یہ بڑا البیگ ہے مال غنیمت۔ اور دوسری بات کہ مال غنیمت مفت ملتا ہے، کیونکہ جہاد پر تو اجر مل گیا، یہ مفت ہے، یہ مفت مل رہا ہے۔ اور مال کو برکت والا مال ہوتا ہے۔ میں نے حاجیوں سے اس کو تنبیہ کی کہ تم حرمین شریفین سے بہت سے جات کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز ملتی ہے، مجھ سے مشورہ کیا یہ ہر چیز پاکستان میں ملتی ہے، وہاں سے لے لیں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی مارکیٹ سے جا کر کسی کافروں کی جنگ میں جیتی ہوئی چیزیں جو مجاہدین نے بیچی ہیں وہ خرید رہے ہیں تو مال غنیمت کا لائے گا؟ مال غنیمت وہ جو میدان جنگ سے لاؤ گے، تو لہٰذا مکہ مدینہ سے جو لے کے جاؤ گے وہ مال غنیمت ہے، لہٰذا تھوڑی چیز ہے تو کھجی کھلا دو۔ اب تو کھجیاں بھی ایکسپورٹ ہونے لگ گئی، وہ کہتے ہیں کھجیاں بھی وہاں مل جائیں گی اور سارے کچھ مل جائے گا، لیکن میری اس ترغیب پر وہ جاج نے کہا یہ تو بڑی اہم بات ہے، ہم نے غور ہی نہیں کیا۔
بھائی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر خود تو کوئی چیز شروع سے ہی پیدا نہیں ہوتی، تو غیر ذی ذرع تھا، لیکن کہا کہ یشبہ کل شیء، اللہ پورے عالم میں جو بھی چیزیں پیدا ہوں ان کو یہاں لے آنا، تو جب وہ مکہ میں آ جاتی ہے تو مکی ہو جاتی ہے، جب مدینہ میں آتی ہے تو بدری ہو جاتی ہے، اس میں بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ چائنا کی ہے، یہ مدینے کی ہے، مدینے کی ہے، ورنہ تو پھر سارے آپ بابا نگری نہ کلائیں، پیچھے جہاں بابے دادے تھے پھر وہی والے کلائیں، کوئی پتو کلائے گا، کوئی نتو کلائے گا۔ جب آپ بابا نگر آئے تو بابا نگری ہو گئے، جب مکہ میں چیز آ گئی وہ مکی ہو گئی، جب مدینے میں آ گئی وہ مدنی ہو گئی۔ اللہ مالک غنیمت مطلب ہے کہ تم وہاں سے لے کے آؤ، سالمین غانمین الہ غانمین یا رب العالمین۔ مجاہد جہاد کا اجر ملتا ہے، حاجی وفد بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رسول بھی بالکل اس سے متعلقین سب پر فضل فرماتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اسی وجہ اسی شکرانے میں قربانی ہے، یاد رکھو یہ جو قربانی ہے اسی شکرانے میں کہ صاحب استدار قربانی کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر عید جو ہوتی ہے وہ کسی عبادت پر ہوتی ہے۔ ہم رمضان کی عید اس لیے پڑھتے ہیں کہ 30 دن اللہ نے 24 دن روزے رکھتے ہیں، آپ عید مناؤ، اور یہاں پر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا تم عید مناؤ۔ اب ہم عید یہاں منا رہے ہیں، یہ عید جو منائی جاتی ہے یہ عبادت پر ہے، اب یہاں والے کو تو کوئی عبادت نہیں کی، عبادت تو وہ کر رہے ہیں جو وہاں پر ہے، وہ 5 دن 10 دن بس، لیکن چونکہ وہ تم سے گئے ہیں اور پوری دنیا کا الحمدللہ 281 تقریباً ملکوں کے لوگوں نے حج کیا، 281 دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں کے حجاج نہیں تھے، 17 لاکھ کے قریب حجاج تھے، اور مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، ہر ایک ایسے عرفات کی شام کو تو ایسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، رات میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھی آج بالکل ہماری کافی ہو گئی کہ یوم بلندت تو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک عجیب نظام، نوازنے کے لیے گھر سے نکالتے اور خزانہ دینے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے۔ موسیٰ السلام کو خزانہ دینا تھا تورات کا، کہا کہ نہیں یہاں نہیں دوں گا، کوئی دور پر آ، کوئی دور پر جنگل، 40 دن وہاں رکوا ہے، 40 دن ہو گئے، اب تورات کا خزانہ نہیں ہے، یہ لوگ قرآن مجید سے پہلے جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ تورات ہے، اس تورات پر عمل کرانے کے لیے ہزاروں پیغمبر آئے، بنی اسرائیل ہزاروں کا، وہ تورات پر عمل کراتے، انجیل عیسی السلام بھی تورات پر عمل کرانے کے لیے آئے، یاد ہو سب سے بڑی کتاب وہ تھی۔ پیغمبر اسلام کو قرآن دیا، 6 مہینے غار ہرا میں لے کے گئے، تو حاجی کو جب مغفرت کا خزانہ دینا ہوتا ہے تو عرفات کے جنگل اور میدان میں لے کے جاتے، ورنہ مکہ شریف میں دے سکتے تھے، کہا کہ نہیں وہاں آنا ہوگا، اپنا گھر بھی چھوڑنا ہوگا، میرا گھر بھی چھوڑنا ہوگا، میرے گھر سے بھی چلو، یہ نہیں کہ تم کو ہم قبر چپڑے لیں، نہیں چلو وہاں آؤ، کیونکہ خزانے ویرانوں میں ہوا کرتے، وہاں آؤ کیمپ میں بیٹھو، اور عجیب حالت ہے جی، ہم جب مینا میں آئے تو خیموں میں بیٹھے، الگ ونڈو میں بہترین 5 اسٹار بلڈنگیں، کوئی 4 اسٹار، کوئی 3 اسٹار، وہ بھی لگے ہوئے، اب مینا میں آ گئے، مینا میں تو خیمے لگے ہوئے، کہیں اے سی ہے، کہیں کولر چل رہے ہیں، اور تنگ ہر چیز جگہ تنگ، تھوڑا سی بستر کی جگہ، اس دفعہ تو 18 انچ پیمائش کر کے دیا، ہمارے جیسے کیا کرتے ہیں 18 انچ، چائنا سے بنوائے، انہیں اپنے سائز کے مطابق بنا دیا، ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد عرفات لے گئے، عرفات کے خیمے وہ مینا سے بھی کمزور، اس لیے کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہوتے، زیادہ ان کے حساب سے انتظام ہے، اور مزدلفہ آئے تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، نیچے مٹی اوپر آسمان، ایسا حاجی اور سب کو پوچھے جی آپ کون ہیں؟ میں فلاں سے پوچھا، بیچارہ نیچے پڑا ہوا ہے،
بڑے بڑے لوگ نیچے پڑے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا رگڑا دیا اپنی تجلی دکھانے کے لیے, اپنا نور عطا کرنے کے لیے, مغفرت کا پروانہ دینے کے لیے پہلے رگڑ کر ساری حیثیتیں ختم کر دی. دو کپڑوں میں پہچانا بھی نہ جائے کہ ہے کون, پوچھنے کے بعد پتہ چلے. اور مٹی کی اوپر پڑا ہوا ہے وہ صاحب مٹی پر, جب کو تو پتہ چلے یہ تو صاحب ہے, یہ فیکٹری والا ہے, یہ مال والا ہے, فلانے ملک والا ہے, فلانے ملک والا ہے, لیکن وہ مٹی کے اوپر چادر ڈال کر پڑے ہوئے مزدور کوئی دن کے پاس نہیں تھے, وہ ویسے وہاں پر بیٹھے ہوئے, نہ کھانے کی کوئی چیز, نہ پینے کی کوئی چیز, پانی کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں کہ پانی ہے دے دو بھائی, کوئی کھانا وانا ڈرائی فروٹ اور اس بات کو دے دو بھائی. اور کیا تو مکہ شریف میں بھوکے کھا رہے تھے, اور پھر وہاں پر بھی بہترین دام تھا مینا میں, اور عرفات میں بھی ایک روٹی ملی, اور یہاں آئے ڈالو بھائی صبح تک خار تحصیل نوازنے کے لیے مٹاتے ہیں پھر عطا فرماتے ہیں. کیونکہ انسان کی اپنی ذات خود آڑ بنی رہتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان, اس ذات کو ختم کر دیں. اور نصیب نے لکھا کہ عورتوں کی مجبوری نہ ہوتی تو ان کے لیے بھی 2 کپڑوں کا انتظام کیا جاتا, لیکن اس کی سطر کی مجبوری بندوں کی تو اتار دی ہے, پتہ نہیں چلتا کون ہے کون نہ. ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے ایسے جو سرکاری عہدے والے بھی تھے, دوسرے مال والے بھی تھے, وہ تو بیٹھے ہوئے. اور حضرت صاحب میں کہا یہ مطلوب ہے, کرسیوں پر تم ہمیشہ بیٹھ دو, آج پتھروں پر بیٹھو نیچے, اور وہ پیٹو بھی, اور پھر بھی تلبیہ بند نہیں کرا, پھر پیدل ماشاء اللہ ایسا چلایا. واہ, مزدلفہ سے چلے تو ہمارے ساتھ ساتھی تھے جو جانا میری خدمت سے کہا, اللہ اس کو جان خیر سے بڑی خدمت کی, ویل چیئر چلاتا تھا, پیدل چلتے, اس نے وہ قدم لگا لیے, کتنے قدم چلے. تو مزدلفہ سے ہم چلے, اور مزدلفہ کے بعد پھر رمی کی, رمی کے بعد پھر رات کو طواف زیارت اور صحیح, اور پھر واپس بلڈنگ پر پہنچے. تو کہتا حضرت 20 کلومیٹر سفر کیا ہے. آج ادھر چلا نظام ہے, یہ ابراہیم السلام کے زمانے سے ابھی نہ بتا سکنا ہے. اللہ نے بتایا حج کیسے کرنا ہے, اور میں بتا سکتے ہیں. بہرحال انتظامات بہت اچھے تھے. خیر دے سعودی حکومت کو بالکل جھوٹ ہے جو تم خبریں پڑھتے وہ ہو گیا, کچھ نہیں ہے. میں نے ہر ایک سے پوچھا بھی تمہارے کو واقعہ یہ کوئی پیش نہیں ہے. میں کہ بھائی واقعہ پیش کہاں ہے جو پاکستان میں بیان ہو رہا ہے, کہاں پیش آیا؟ آج یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. جس سے پوچھا کہتے جی میرے تو بدن بدے ہے, ایسا کچھ کھانا دے دے, گورنمنٹ والا بھی پرائیویٹ بھی. دوسرے کھانے جو حاجیوں کو چڑھا لو انڈے کو, پتہ چل جائے گا کتنے کلو ماس بڑھا کر آئے. لیکن یہ ایک فرقہ ہے, وہ لوگ ہیں جو بدنام کرنے پر لگے ہوئے, ورنہ کوئی قصہ اتنا اچھا انتظام تھا, پانی اتنا پراپر تھا ماشاءاللہ. پولیس والے بینڈے پانی کی ٹھنڈی تقسیم کر رہے تھے, اور دوسرے لوگ کوئی جگہ نہیں جب پانی چاہتے. اب ایک کام کیا, جن نے جو حج کے لیے جنہوں نے پیسے نہیں لگائے ان کو انہوں نے گنجائش نہیں دی. اس میں کسی کا فتویٰ نہیں سنا. بھائی ایک آدمی 15 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے جاتا ہے, اور ایک مفت میں 1-2 لاکھ کے اندر آ کر وہاں پر ان کی جگہ پر چھاپے مارتا ہے. راجیہ بعض لوگ جو 2024 کی اور 20 کی حج میں جو نے خود بتایا کہ ہمارے کیمپوں میں قبضہ کیا ہوا تھا دوسرے لوگوں نے, اور وہ لڑنے لگے, مارے گے پیٹے گے, آپ جاؤ. ہاں اچھا میں ٹھیک ہے, اب تو لڑنے والا تو ظاہر پر ہو گئے. یہ حالات تھے. لیکن اس دفعہ کہا جی 10 بستر ہے یا آپ اس کیمپ میں, تو 10 جب تک وہ بندہ تھوڑا نہیں آ جائے گا وہ خالی پڑے ہوئے. ایک نہیں کہ کوئی فالتو ہو, تو سب کے لیے تھا انسان. بہت اچھا انتظام کیا, اور ہر چیز کا انہوں نے دھیان رکھا. اور پاکستان حکومت نے ماشاءاللہ جو سرکاری حج پر گئے تھے ان کے لیے بہت اچھا انتظام, بہت خوش تھا. ہم نے رائے کی, اور آپ عجیب بات ہے کہ 12 تاریخ کو بہت بڑا حوصلہ جلسہ ہوا,
اس میں انعامات دیے، تو اس میں ماشاءاللہ ملکی سطح پر انعام پاکستان نے حاصل کیا، اور پرائیویٹ اس میں بھی 4 پاکستان کی کمپنیوں نے انعام جیتا، سب کے ساتھ کا خدمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ سے جاتے ہیں، ان کے اندر خدمت کا بھی جذبہ ہوتا ہے، اور بڑا عجیب ماشاءاللہ لوگوں میں عجیب خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا جج صاحب سے جو کہہ لیا کہ ویل چیئر چلانے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کوئی بھی میں چلاتا ہوں، میں چلاتا ہوں، بلکہ خواتین نے بھی چلائی ان کی ویل چیئر، خواتین کو پتہ نہیں ہم چلاتے ہیں، جو کوئی نہیں، آنٹی کو ہم آپ چاہتے ہیں، ہم آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، بہت الحمدللہ شہر کے لیے بھی دعا کی، پورے شہر کے لیے، اپنے پورے ملک کے لیے، سبھی کر پاکستان کے لیے بہت دعائیں اور ماشاءاللہ یہ جو تنازعات ہوئے اب ان کو پاکستانی بھی غریبوں کو بھی اہمیت ہوئی، تو جہاں پر انہوں نے گئے پاکستان، ماشاءاللہ پاکستان کبھی زندہ باد پاکستان، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ، بہت عافیت کے ساتھ، بہت عافیت کے ساتھ، کوئی چلنا پھرنا تو ہو اور اچھا ہی ہے، 5-5 10-10 کلومیٹر چلتے رہتے تھے جب بھی کوئی کام ایسا پیش آتا، تو لیکن باقی کوئی ایسی تنگی تکلیف پیش نہیں آئی، اور کسی شے کی کمی نہیں ہوئی، صحت بھی شکر عافیت کے ساتھ تھی، ہر کام عافیت کے ساتھ، وہ ہر جگہ پر خوب دعائیں مانگنے کا موقع ملا، خوب مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا تو ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے میری دعا کو اپنے عمل سے قوت پہنچاؤ، یعنی اپنا قلب تھوڑا سیدھا کر لو تو پھر دعائیں پیچھے سے کام کرتی ہیں، اپنا قبلہ درست کر لے تو پھر دعا جو ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے اور آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما صلی اللہ علیہ وسلم واغفر لنا كما أمرت إنك أنت التقوى والمغفرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من أحييت منا فأحينا ومن توفيت منا فتوفى الإيمان، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اگلے پچھلوں کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مبارک سفر کو شرف قبول نصیب فرما، حج کو حج مقبول فرما، سایہ مشہور فرما، یا اللہ ذنب مغفور فرما، یا اللہ آپ الاسلام کا وعدہ ہے، آپ کے محبوب کا وعدہ ہے، آج جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ میری بھی اور تمام سامعات کی اور ہمارے دوست احباب کی، ماں بہنوں کی، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی، ہمارے زندوں کی سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اقارب سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ اس مبارک سفر میں جو دعائیں کی ان کو قبول فرما، ان کا ظہور فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت داریں نصیب فرما، رحم کرم کر عافیت کا وعدہ فرما، آپ کا بچ جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری قلب و جان اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق کے خاص نصیب فرما، تعلق کے خاص نصیب فرما، اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو، کام کرنے والے، کام کرنے والیاں، یا اللہ کو زندگی راتوں کی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، خانقاہ اور مرکز اور اس کی جتنی شاخیں ہیں، یا اللہ اس میں کام کرنے والے جتنے دوست احباب ہیں، یا اللہ دن رات، یا اللہ ان کو ترقی عطا فرما اور خوب لوگوں کا رجوع فرما، دارک اور تعلقات کا خوب رجوع فرما، جس کے منصوبے ہیں آپ کے سب کا تکلیف تک پہنچا، اللہ جتنی بھی دعائیں کی ہیں سب کو شرف قبولیت نصیب فرما، شرف قبولیت نصیب فرما، اور ان کا جلد از جلد ظہور فرما، جلد از جلد ظہور فرما، ربنا ربنا ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.